حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی پہلی رات۔ حضرت خدیجہ اپنے غلام میسرہ سے کہنے لگی کہ محمد کو اندر بھیج دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے ہوئے اندر آئے اور نظریں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے پہلی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتی تھیں۔ ایک رات کو جب طواف کعبہ کے لیے گئی تھیں، طواف بجا لانے کے بعد کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے میں مشغول ہوئیں اور نصف شب کو گھر لوٹیں۔ بستر پر لیٹتے ہی آپ سو گئیں اور آپ نے خواب میں سورج کو انسان کی شکل میں دیکھا کہ مکہ کے آسمان سے طلوع ہو کر رفتہ رفتہ ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر رک کر اس نے تمام دنیا میں نور پھیلا دیا اور لوگ جوق در جوق اس سورج کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آ رہے تھے۔ آپ بیدار ہوئیں تو دوبارہ نیند ہی نہ آئی، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ صبح اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اپنے منوعان ان کے سامنے بیان کیا۔ جو ہی ان کی بات ختم ہوئی، ورقہ بن نوفل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رونما ہوئی اور انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو تم پر اے میری چچا زاد بہن، اگر تمہارا خواب صادق ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کر دے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد اپنے زمانے میں جزیرۃ العرب کے ایک مشہور دانشور اور خدا پرست راہب تھے۔ ان کو آسمانی کتابوں کے بارے میں کافی علم تھا اور عربستان میں دوران جاہلیت کے 4 مشہور عابدوں میں سے ایک شمار ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کو آخری نبی کی نشانیاں بتایا کرتے اور یہ بھی بتاتے کہ ان کی بعثت کا وقت قریب ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گہری سوچ میں پڑ گئیں، تنور نبوت کیسے ان کے گھر آئے گا اور ان کے گھر کیسے تمام دنیا کے لیے نور کا مرکز بنے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر میں مشغول تھیں اور اس کی تعبیر کا انتظار کر رہی تھیں۔ مکہ کی عورتیں ایک رسم کے مطابق قدیم زمانہ سے ہر سال ماہ رجب کی ایک رات کو کعبہ کے پاس جمع ہوتی تھیں اور جشن و سرور کی ایک محفل منعقد کرتی تھیں اور اس محفل میں اہل کتاب میں سے ایک دانشور کو تقریر کی دعوت دی جاتی تھی۔ ایک رات کو ایسی ہی ایک محفل منعقد ہو رہی تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس محفل میں پہنچی تو اس وقت ایک یہودی عالم نے تازہ اپنی تقریر شروع کی تھی۔ اس تقریر کے دوران اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس سے گزرے۔ تقریر کرنے والے اہل کتاب کی نظر جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے اپنی تقریر کو روک کر عورتوں سے یوں خطاب کیا، اے قریش کی عورتیں، جو ان ابھی کعبہ کے پاس سے گزرا ہے وہ مستقبل میں پیغمبر آخر الزماں ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی اس کی شریک حیات بن سکتی ہو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اس اہل کتاب دانشور کے کلام کو سن کر خواتین میں ہلچل مچ گئی۔ ان میں سے بعض عورتیں اس دانشور کے کلام پر ہنستی تھیں اور بعض عورتیں مذاق اڑاتی تھیں اور بعض عورتیں اس کو برا بھلا کہتی تھیں۔ بہرحال محفل شور و غل اور ہلچل سے دوچار ہوئی اور عورتیں متفرق ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر چلی گئیں اور اپنے خواب اور یہودی عالم کی باتوں میں ربط تلاش کرنے لگیں۔ اگلے دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی کنیز کو اس یہودی دانشور کے پاس بھیجا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یہ اہل کتاب دانشور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے سوال کیا کہ اے دانشور، آپ نے کیسے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں؟ یہودی عالم نے جواب میں کہا کہ میں نے ان کی صفات کو تورات میں پڑھا ہے۔ تورات میں آیا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کے ماں باپ ان کے بچپن میں دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی کفالت پرورش اور حفاظت ان کے جد کریں گے اور وہ قریش کی ایک خاتون سے شادی کریں گے جو اپنی قوم کی عظیم خاتون ہوگی اور اپنے قبیلہ میں امیر اور صاحب تدبیر ہوں گی۔ اس کے بعد اس یہودی دانشور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدیجہ، میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور اسے فراموش نہ کرنا۔ اس کے بعد اس دانشور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلال کے بارے میں چند اشعار پڑھے اور واپس جاتے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر کہا، کوشش کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کھو دینا۔ ان کے ساتھ شادی کرنے میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ حبیب اللہ سرور کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو خشک سالی نے مکہ کو گھیر لیا۔ تو ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، ہم سخت حالات سے دوچار ہیں۔ میں بھی بوڑھا اور تنگ دست ہو چکا ہوں اور زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک شریک حیات کو منتخب کروں تاکہ آپ شادی کریں اور میں بھی اطمینان و سکون کے ساتھ اس دنیا کو وداع کر جاؤں، لیکن مالی مشکلات میری اس تمنا کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور آپ کے مستقبل میں فکر مند ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کا تجارتی کاروان ان قریب تشکیل پا
کر شام جا رہا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد ہماری رشتہ دار ہیں اور کافی دولت مند ہیں۔ مکہ کے بہت سے لوگوں نے ان سے مال اور سرمایہ قرض کے طور پر لیا ہے اور ان کے مال سے تجارت کرتے ہیں۔ اگر آپ خدیجہ کے پاس جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو کافی مال دیں گی۔ اس سرمایہ سے مال خرید کر قریش کے کارواں کے ہمراہ آپ شام چلے جائیں گے، شاید اس تجارت کے نتیجے میں آپ کو کوئی نفع مل جائے اور خداوند ہماری زندگی کی بعض مشکلات کو حل کر دیں۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خویلد کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی خبریں متواتر پہنچتی رہی تھیں۔ ابھی چچا ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جاری تھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام یہ پیغام لے کر آیا کہ خدیجہ آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام بھیجنا چاہتی ہیں اور وہ فرماتی ہیں کہ جتنا معاوضہ وہ دوسروں کو دیتی ہیں آپ کو اس سے دوگنا دیں گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں نستوراہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی علامت پہچان کر آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کی پیشین گوئی کی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ نے تجارتی سامان فروخت کر لیا تو ایک شخص سے کچھ بات چیت بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم اٹھاؤ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی، میں تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا حق بات تو وہی ہے جو تم نے کہی۔ پھر اس شخص نے میسرہ سے مخاطب ہو کر کہا خدا کی قسم یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہمارے علماء کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ میسرہ نے دیکھا کہ جب تیز گرمی ہوتی ہے تو بادل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میسرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ متاثر تھا۔ واپسی میں دوپہر کے وقت جب واپس پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بالا خانے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے اس طرح تشریف لا رہے تھے کہ بادل نے صرف آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ قافلہ رکا تو میسرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گیا اور سارے سفر کی رودات سنائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی متاثر تھیں۔ وہ سفر کے واقعات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرویدہ ہو گئیں، بلکہ ان کا رسول اللہ کو تجارتی سفر پر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو سکے۔ چنانچہ میسرہ کو کہا گیا کہ اب محمد کو بھیجو تاکہ میں ان سے تجارت کا حساب لے سکوں۔ نبی رحمت جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ کا یہ روشن چہرہ دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنگ رہ گئی اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حساب تجارت کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئی اور میسرہ سے پوچھا کہ محمد کدھر ہیں؟ میسرہ کہنے لگا کہ وہ تو آپ کو سارا حساب دے کر چلے گئے ہیں۔ خیر حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب دیکھا تو منافع دگنے سے بھی زیادہ تھا۔ آپ نے فوری اپنے غلام میسرہ کو رسول کے پیچھے بھگایا اور طے شدہ معاوضے سے بھی دگنا منافع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ حضرت خدیجہ بہت زیادہ دور اندیش، مستقبل مزاج، شریف، باعزت اور مالدار عورت تھیں۔ انہوں نے آپ سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سہیلی نفیسہ کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ رسول اللہ کی حضرت خدیجہ سے نکاح کے حوالے سے ایک پہلو ملحوظ رہنا چاہیے جس سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طہارت و نزاہت اور رسول اللہ کے ساتھ نکاح میں رغبت کی وجہ آشکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد ورقہ بن نوفل جو زمانہ جاہلیت میں ہی نصرانیت قبول کر چکے تھے، وہ عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور انجیل زبان بھی جانتے تھے اور ان کو پڑھ کر اپنے قربا کو اس کی روشنی میں واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے اور ایک آخری نبی کے آنے کی بشارت بھی سناتے تھے۔ عمر کے اعتبار سے یہ بزرگ تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ نسائیں اور سچے نبی کی بشارت بہت شوق اور رغبت سے سنتی تھیں۔ نیز یہ بھی سنتی تھی کہ اس نبی عظیم الشان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے اور اس حوالے سے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و دیانت اور دیگر صفات کمال کا ذکر سنا اور ورقہ بن نوفل کی بتلائی ہوئی بعض علامات نبوت آپ میں پائیں تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تجارت دے کر اس لیے بھیجا کہ آپ کے تجارتی اور مالی معاملات اور سفر میں آپ کے اخلاق و عادات کا مزید مشاہدہ کر سکیں۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے غلام کو ہدایت کی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کریں اور واپسی پر پوری تفصیل بتائیں۔ اسی ہدایت کی روشنی میں غلام میسرہ نے آپ کی برکت وغیرہ کے حوالے سے جن کمالات کا مشاہدہ کیا تھا وہ سب تفصیل بتا دی تھیں۔ اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظن غالب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے بڑی سعادت
کیا ہوگی کہ آپ کی زوجیت کے رشتے سے منسلک ہو جاؤں۔ چنانچہ صدیقہ طاہرہ و مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیج دیا۔ آپ نے اپنے چچاؤں کو مذکور رشتہ کے سلسلے میں آگاہ فرمایا، جس کے بعد آپ کے چچا حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے۔ بمطابق روایت ابن اسحاق، مبرود و دیگر کے قول کے مطابق حضرت خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رشتہ لے کر حضرت خدیجہ کے چچا عامر بن اسد کے پاس تشریف لائے۔ رشتہ طے پانے کے بعد نبی آخر الزماں اور حضرت خدیجہ کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ جناب ابو طالب کے خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی عمر بن اسد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ جملہ کہا، یہ محمد بن عبداللہ عالی نسب اور معزز جوان مرد ہیں اور حضرت خدیجہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس نکاح کا مہر 12.5 اوقیہ چاندی مساوی 500 درہم طے ہوا۔ آج کل اس کا وزن 131 تولہ 3 ماشا چاندی بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کا مہر یہی رکھا، سوائے ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے۔ آپ کا مہر شاہ حبشہ نجاشی نے اپنے پاس سے کئی گنا زیادہ ادا کیا تھا۔ نکاح کے بعد آپ نے ولیمے کا اہتمام فرمایا اور اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کھلائی۔ شادی کی پہلی رات حضرت خدیجہ حضور سے ہم بستر نہ ہوئیں بلکہ پوری رات شکرانے کی عبادت کرتی رہیں۔ اللہ پاک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔